الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ بیت المقدس پر قبضے کے کل 6 جون کو 53 سال ہوتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بہت سے لوگوں کو اسرائیل کے قیام کا دن یاد نہیں ہے۔ ایک ایسی منحوس مملکت جو ساری انسانیت کو رسوا کرنے کے لیے قائم کی گئی اور چند منٹوں میں جس کو اقوام متحدہ نے منظوری دی، برطانیہ اور اسرائیل نے اس کی تائید کی، وہ مملکت کا قیام 14 مئی 1948 کو ہوا۔ اور تحریک مسلم شبان کچھ سالوں سے 14 مئی 1948 کو قیام اسرائیل کے دن یوم اقصی مناتی ہے، اور سمجھیے کہ مختصر سا پروگرام ہو رہا ہے، اور کچھ رمضان المبارک کا اور پھر سمجھیے کہ دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ پروگرام جس طرح سے ہم نے سارے انڈیا کے لیے سوچا تھا ویسا پروگرام نہیں کر پائے۔ بہرحال 14 مئی 1948 کو ظہر کی نماز کے وقت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور عصر سے پہلے اقوام متحدہ نے اس سمجھیے کہ ناپاک ملک کو تسلیم کر لیا۔ اب میں اسرائیل کے قیام اور اس کی ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ 1967 کو قبلہ اول پر اسرائیل نے قبضہ کیا، جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں عرب ممالک کے خلاف جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس کو، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی پورا سمجھیے مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی کے 7 مہینے ہم سمجھیے کہ صاحب بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہم نے نماز پڑھا، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ 1967 کی جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور گولان کی پہاڑی اور نہر سوئس پر بھی قبضہ ہوا تھا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، کہ گولان کی پہاڑی نہر سوئس پر تو گفتگو ہو گئی، مسائل حل ہو گئے، لیکن سمجھیے کہ قبلہ اول کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قبلہ اول آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ وہاں 40 سال کی عمر سے کم کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، 40 سال کی زیادہ عمر کے لوگ نماز کو جا سکتے ہیں۔ کئی ریسٹرکشنز وہاں پر ہیں، اور ابھی جو اطلاع ملی کہ وہاں کے مفتی اعظم اکرمہ صبری کو سمجھے گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور اب 3 مہینے تک بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے ان کو داخل ہونے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اکرمہ صبری پر۔ اور سمجھیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو 57-58 مسلم ممالک سمجھیے کہ ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا اسرائیل پوری مسلم دنیا پر نہ صرف سمجھیے رعب اور دبدبہ جمایا ہوا ہے، بلکہ بیت المقدس اس کے قبضے میں ہے۔ اب عام مسلمان جو عالم اسلام کے مسلمان، چاہے وہ ہند و پاک کے مسلمان ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے کا مسلمان ہو، وہ اگر یہ سوچے، ہندوستان کا مسلمان یہ سوچے کہ بھئی مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک رہنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے بیت المقدس ہم سب کا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچے تھے معراج کو، اور تمام انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں کی، اور بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے۔ انبیاء علیہ السلام سمجھیے وہاں پر بیت المقدس میں حاضری دیے ہیں۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ 3 جگہ دنیا کے معتبر ہیں جس کا ذکر قرآن میں مقدس ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایک مکۃ المکرمہ حرم شریف، پھر اس کے بعد مدینہ المکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس۔ یہ 3 کا ذکر قرآن پاک میں سمجھیے کہ آیا ہے، اور آج یہ اسرائیل کے قبضے میں۔ سب سے پہلے بیت المقدس کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھیے کہ اس کو آزاد کیا تھا۔ اس کی بڑی تفسیر ہے۔
اس کے بعد پھر یہ یہودیوں کے قبضے میں چلے گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی جنگ کرتے ہوئے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد بیت المقدس کی آزادی کے لیے اٹھے۔ آج سمجھیے کہ وہ مظلوم عورتیں، بے بس نوجوان اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر سمجھے کہ سرسامانی کے عالم میں اسرائیل کے ٹینکوں اور اسرائیل کی جابر اور ظالم حکومت سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو 10% زمین اس کے پاس تھی۔ آج سمجھیے کہ فلسطین کی 90% زمین اسرائیل کے پاس ہے، اور فلسطینیوں کا سمجھیے جینا اس وقت بہت مشکل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو فلسطینیوں کی ہے وہ سمجھیے کہ ریلیف کیمپوں میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی فلسطینیوں کی ریلیف کیمپوں میں ہے، وہ ریلیف کیمپوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ بہرحال ہم یہ نہ سوچیں بحیثیت مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ عورت ہو، یا وہ بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اتنے ممالک ہیں، ہم سمجھیے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا دل بیت المقدس کے لیے تڑپنا چاہیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم اپنی نمازوں میں گڑ گڑانا چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ بیت المقدس بہرحال ہمارا ایک سمجھیے کہ مذہبی مقام ہے اور متبرک مقام ہے، اس کی آزادی کی جد و جہد میں سمجھیے کہ ہم کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہم کو حصہ لینا چاہیے۔ اللہ یہ ظالم اور جابر یہود کو برباد کر دے، جو سمجھیے کہ ہماری نسلوں کو ختم کرنے کے سامان کر رہے ہیں، اور بلبلاتے ہوئے بچوں کی آہیں اور سسکتے ہوئے سمجھیے ماؤں کی گرفتاری کے جب مناظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل یقینی طور پر روتا اور پھٹتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ یہودی کمپنیوں سے سمجھیے کہ صاحب خرید و فروخت کرتے ہیں، یہودی پروڈکٹ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ہم کو شرم آنی چاہیے۔ ہم جو سمجھیے یہودی کمپنیوں سے مال خرید رہے ہیں، چاہے وہ میکڈونلڈ آپ جا کر بڑے شوق سے برگر کھاتے ہیں، وہ یہودی کمپنی ہے، ایسے سینکڑوں کمپنیاں ہیں۔ تو یہ کہ آپ کا ایک پیسہ بھی اگر یہودیوں کو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ وہ آپ پر گولی چلانے کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ بیت المقدس کو سمجھیے کہ آزاد فرمائے، اور ایک ایسا صلاح الدین ایوبی پھر پیدا کرے، ایک ایسا جیالہ عالم اسلام میں پیدا ہو جو منافقین سے بھی لڑائی لڑے، جو سمجھیے کہ منافقین کا مقابلہ کرتے ہوئے ان یہود و نصارہ کو شکست دے، اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے، بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے خطاؤں کو درگزر کرے اور ہم کو وہ نظارہ دکھائے کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو، اور بابری مسجد سے بھی اللہ سمجھیے اللہ اکبر کی صدائیں ہم کو سنائی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب